بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کے جنازے میں ایک عجیب سی اداسی تھی جو خاموشی سے پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ صحن میں موجود ہر چہرہ سوگوار تھا، جیسے وقت بھی تھم گیا ہو۔ کلمہ پڑھنے کی آوازیں، رونے کی ہچکیاں اور قرآن کی تلاوت کی باز گشت میں سب کچھ ڈوبا ہوا تھا۔ عریشہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، نظریں جھکائے، مگر دل میں ایک اضطراب سا تھا جو صرف دکھ سے نہیں تھا۔ اس کا دل کسی اور طرف مائل تھا، جیسے کوئی انجانی کشش اسے کسی اور حقیقت کی طرف کھینچ رہی ہو۔ تبھی اس کی نگاہیں اس پر ٹھہر گئیں، ایک اجنبی جو سب کے درمیان کھڑا تھا لیکن ان جیسا نہیں لگتا تھا۔ وہ نہ کسی سے بات کر رہا تھا، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے، آنکھیں جھکی ہوئی اور چہرے پر ایک عجیب سا وقار تھا، جیسے وہ اس دنیا کا حصہ نہیں تھا۔ اس کی کالی شال ہوا میں ہلکی ہلکی پھڑ پھڑا رہی تھی، اور ہر بار جب وہ ہلتی ایسا لگتا جیسے وقت تھوڑا سا سلپ ہو رہا ہو۔ عریشہ کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ وہ لمحہ بہت سست ہو گیا تھا، یا شاید وہ خود ساکت ہو چکی تھی۔ کسی نے اس سے سوال نہ کیا، مگر وہ وہاں موجود تھا، جیسے وہ اس گھر سے یا خاص طور پر عریشہ سے کوئی گہرا تعلق رکھتا ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ویسی چمک جو انسانی نہیں لگتی تھی، جیسے کسی اور جہان کی روشنی اس میں سمائی ہو۔ اس کی نظر عریشہ سے ملی اور پھر فوراً جھک گئی، مگر وہ پل، وہ لمحہ جیسے ہمیشہ کے لیے دل میں نقش ہو گیا ہو۔ شام کو جب جنازہ دفن ہو چکا، مہمان رخصت ہو چکے اور مریم بیگم نے دروازہ بند کر کے گھر کی لائٹیں مدھم کر دیں، تب بھی عریشہ کی نظر بار بار صحن کے اس مقام پر جا ٹھہرتی تھی جہاں وہ اجنبی کھڑا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس جگہ کی مٹی اب بھی گیلی لگ رہی تھی، جیسے کسی کی موجودگی اب بھی باقی ہو۔ اگلی صبح محلے میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ کسی نے کہا، وہ جو لمبا سا شخص تھا، اس کی پرچھائی نہیں تھی۔ کسی نے کہا، وہ دفن کے وقت قبر کے پاس کھڑا تھا اور اس کے قدم زمین کو چھو نہیں رہے تھے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا، اس کے ساتھ ایک ہلکی سی مہک آ رہی تھی جو چاندنی رات جیسی لگتی تھی۔ مریم بیگم نے یہ سب سنا اور بظاہر ہنستے ہوئے کہا، لوگ جنازے میں بھی کیا کیا کہانیاں تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کے ماتھے کی شکنوں نے کچھ اور کہا، جیسے وہ کچھ جانتی ہوں مگر بتا نہ رہی ہوں۔ عریشہ خاموش رہی۔ اس کے دل میں سوالات تھے جن کے جواب لفظوں میں ممکن نہیں تھے۔ وہ اس شخص کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر خود کو الزام بھی دے رہی تھی کہ ایسے موقع پر اسے ایسا کچھ محسوس ہی کیوں ہوا۔ کیا غم اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ ہذیان میں تھی، یا واقعی کچھ ایسا تھا جو انسانی نہیں تھا؟ وہ جانتی تھی یہ جذبہ عام نہیں اور نہ ہی قابل بیان تھا، لیکن ایک چیز تھی جو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اس اجنبی کی آنکھیں اور ان میں چھپی وہ گہرائی جو کسی اور ہی دنیا کی لگتی تھی۔ اسی دن کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے عریشہ نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے تھے، چہرہ زرد سا لگ رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک بے چینی تھی جو صرف ماتم کی نہیں تھی، جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو کسی اور جہان سے۔ وہ آواز واضح نہیں تھی مگر موجود ضرور تھی، جیسے ہوا کے دوش پر کوئی سرگوشی کرتی ہو، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں اس کے دل تک پہنچ رہا ہو۔ مغرب کے وقت جب اذان ہوئی اور مریم بیگم نے اسے نماز کے لیے بلایا، تب وہ چونکی۔ اس نے جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی، مگر دھیان ہٹ چکا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی، جیسے اس اجنبی کی جھلک پھر سے مل جائے۔ اور تب پہلی بار رات کے آخری پہر میں جب سب سو چکے تھے، اس نے چھت پر جانے کا سوچا، جیسے کوئی کشش اسے اوپر بلاتی ہو، جیسے اس اجنبی نے کچھ چھوڑا ہو صرف اسی کے لیے۔ چھت پر ہوا تیز چل رہی تھی، چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہر چیز چمک رہی تھی، لیکن وہ اجنبی موجود نہیں تھا۔ وہ واپس نیچے اتر گئی، مگر اسی رات جب وہ سونے کو لیٹی تو اس کے تکیے کے نیچے ایک پرانا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر ایک سطر لکھی تھی، میں آیا تھا اور آؤں گا جب تم پکارو گی، زریان۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے کاغذ چھپایا، مگر دل میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے غم کی زمین پر محبت کا پہلا بیج بو دیا گیا ہو۔ عریشہ نے صبح جب اٹھ کر ہاتھ دھونے کے لیے کلائی پر پانی بہایا تو ایک لمحے کو وہ ٹھٹک گئی۔ اس کی دائیں کلائی پر ایک سنہری کنگن چمک رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ اس سے واقف نہ تھی، نہ کبھی پہنا نہ دیکھا۔ وہ کنگن نازک تھا لیکن بے حد نفیس، جیسے ہاتھ سے بنایا گیا ہو، اور اس پر کوئی قدیم سی تحریر کندہ ہو جو پہلی نظر میں سمجھ نہ آ سکے۔ جب روشنی اس پر پڑتی تو وہ چمکتا، مگر وہ چمک عام زیورات جیسی نہیں تھی۔ یہ ایک عجیب سی روشنی تھی، نرم، ہلکی، اور کبھی کبھی لگتا جیسے کنگن سانس لے رہا ہو۔ شام کو جب مریم بیگم دوا کھا کر سو گئیں اور گھر ایک بار پھر خاموش ہو گیا، عریشہ دبے پاؤں چھت کی طرف بڑھی۔ اب یہ اس کی ایک عادت سی بن گئی تھی، رات کے سناٹے میں چھت پر جانا، ہوا میں کچھ ڈھونڈنا،
کسی کی موجودگی کو محسوس کرنا، مگر آج کی رات کچھ اور تھی۔ کلائی پر وہ سونے کا کنگن اسے بار بار احساس دلا رہا تھا کہ سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا۔ جیسے ہی وہ چھت پر پہنچی، ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ چاند پورے جوبن پر تھا اور روشنی ہر چیز پر سفید چادر کی طرح بچھ گئی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ وہیں تھا، زریان۔ وہ کونے میں کھڑا تھا، بالکل خاموش، جیسے صدیوں سے وہیں موجود ہو۔ اس کے وجود سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی اور اس بار وہ پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ اس کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ عریشہ نے قدم آہستہ آہستہ بڑھائے۔ جیسے ہی وہ نزدیک پہنچی، زریان نے کہا، یہ میری طرف سے ہے۔ اس نے عریشہ کی کلائی کی طرف دیکھا۔ نشان محبت، نشان وابستگی۔ عریشہ لرز گئی، اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، مگر یہ خوف کا احساس نہیں تھا، یہ ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے دل کے نہا خانوں میں کسی نے صدیوں سے اپنا مقام بنا رکھا ہو اور اب وہ جاگ اٹھا ہو۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، یہ کنگن آپ نے دیا؟ زریان کی مسکراہٹ میں سکون تھا، لیکن آنکھوں میں ایک بھید چھپا ہوا تھا۔ میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی۔ تمہیں پکارنا میرے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اب تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، یہ رشتہ بن چکا ہے۔ اب چاہو یا نہ چاہو تم میری ہو چکی ہو۔ عریشہ کی دل کی دھڑکن جیسے تیز دبل بن چکی تھی۔ کیوں؟ میں کیوں؟ زریان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے پہچان لیا، باقی سب نے مجھے نظر انداز کیا۔ تم وہ ہو جس نے میری تنہائی کی دیواروں میں دراڑ ڈالی۔ تمہاری خاموشی میں میرے لیے ایک پکار چھپی تھی، اور یہ کنگن اس پکار کا جواب ہے۔ کچھ لمحوں تک خاموشی رہی۔ عریشہ کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، زریان کی شال ہلکی ہلکی اڑ رہی تھی۔ پھر وہ ایک قدم اور نزدیک آیا، اتنا کہ اس کی سانسیں عریشہ کے چہرے کو چھونے لگیں۔ لیکن تم انسان ہو اور میں، اس کی آواز تھوڑی مدھم ہوئی، میں اس جہان سے ہوں جسے تم صرف کہانیوں میں سنتی ہو۔ میرا لمس بھی تمہارے لیے عذاب بن سکتا ہے، اور میرا پیار تمہیں دنیا سے کاٹ سکتا ہے۔ عریشہ کی آواز جیسے گم ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن لفظ اس کے ہونٹوں سے باہر نہ نکلے۔ تبھی زریان نے اپنی انگلی سے کنگن پر ہلکی سی چوٹ دی۔ اس لمحے کنگن سے ایک ہلکی سی روشنی نکلی اور عریشہ کی کلائی سے ہوتی ہوئی اس کے دل تک پہنچی۔ اب یہ تمہاری پہچان ہے۔ اس کنگن کی روشنی صرف اسے نظر آئے گی جو ہمارے درمیان رکاوٹ بنے گا۔ اگر کوئی اسے دیکھ لے تو جان لو کہ وہ دشمن ہے۔ عریشہ نے کنگن کو غور سے دیکھا۔ یہ اب صرف ایک زیور نہیں تھا، یہ ایک علامت تھی، کسی اور دنیا کے عشق کی مہر۔ زریان نے آہستہ سے اس کے بالوں کو چھوا اور کہا، تمہارے لیے میرے جذبات انسانی جذبوں سے کہیں گہرے ہیں، لیکن اگر کبھی تم نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا، صرف بدل جائے گا۔ اس کا مطلب عریشہ سمجھ نہ سکی، لیکن دل کے اندر کہیں ایک ویران سی جگہ پر زریان کی باتیں گونجنے لگیں۔ کچھ لمحے اور گزرے، پھر زریان آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہونے لگا، جیسے وہ چاندنی کا حصہ بن رہا ہو۔ میں پھر آؤں گا جب تم مجھے یاد کرو گی۔ اس کی آواز جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ عریشہ وہیں چھت پر کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ نہ خوف تھا نہ افسوس، صرف ایک انجانا سا احساس، جیسے اس نے ایک ایسی حقیقت کو چھو لیا ہو جسے سمجھنا اس کی بساط سے باہر تھا۔ نیچے واپس آ کر جب وہ بستر پر لیٹی تو دل میں ایک سوال بار بار گونجتا رہا، یہ محبت ہے یا کوئی جنون؟ مگر اس رات نیند آ گئی، گہری، ساکت اور خوابوں سے بھرپور۔ اور خواب میں زریان اس کے قریب تھا اور کنگن اس کی کلائی پر چمک رہا تھا۔ مریم بیگم ابا کے جانے کے بعد سے پہلے سے کہیں زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ وہ ہر آہٹ پر چونک جاتی، ہر بات میں کسی اندیکھے خطرے کی جھلک تلاش کرتی، دن بھر عریشہ پر نظر رکھتی، اس کی حرکات کو غور سے دیکھتی، کبھی اس کے کھوئے چہرے کو گھورتی رہتی، کبھی خاموشی میں چھپے راز تلاش کرنے کی کوشش کرتی، اور رات کو جب دوائی کے اثر سے ان کی پلکیں بھوجل ہونے لگتی تب وہ خود سے کہتی، اب سب ٹھیک ہے، بس وہ خیالوں میں گم ہے۔ مگر ایک ماں کی چھٹی حس کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ عریشہ کے رویے میں جو تبدیلی آئی تھی وہ معمولی نہیں تھی۔ وہ دن میں کم بولتی، رات میں زیادہ جاگتی، کھڑکی کے پاس دیر تک بیٹھی رہتی یا صحن میں خاموش ٹہلتی۔ مریم بیگم نے کئی بار اسے چھت کی سیڑھیوں کے پاس رکتے دیکھا، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ ایک رات تو انہوں نے کمرے کے دروازے کی درز سے عریشہ کو دبے پاؤں باہر جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ دل میں چبھن ہوئی، لیکن دوا کی گرفت اتنی سخت تھی کہ آنکھ بند ہو گئی۔ عریشہ کے لیے وہ ملاقاتیں اب ایک عادت بن چکی تھیں، جیسے زندگی کا ایک نیا حصہ ہوں جس کے بغیر دن ادھورا لگے۔ زریان سے بات کرتے ہوئے وہ خود کو مکمل محسوس کرتی۔ اس کی ہر بات میں ایسا سحر تھا جو عریشہ کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔
زریان کبھی اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا، کبھی اس کے لہجے کی۔ اس کی باتوں میں عجیب سا وقار تھا، جیسے وہ وقت کو بھی جھکا سکتا ہو۔ وہ کہتا، تمہیں نہیں معلوم، تمہارے لفظ میرے لیے دعا ہیں۔ اسی رات جب سب کچھ بدلنے کو تھا، ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ بادل چھائے ہوئے تھے اور چاندنی چھپ گئی تھی۔ مریم بیگم نے دوا لی، لیکن دل بے چین تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دروازہ کھلا پایا۔ ایک ہلکی سی آواز سیڑھیوں کی طرف سے آئی۔ انہوں نے آہستہ سے چادر لی اور دروازے کے پاس آ کر کان لگایا۔ اوپر سے کوئی سرگوشی کی آواز آ رہی تھی، جیسے دو لوگ آہستہ آہستہ بات کر رہے ہوں۔ ان کے دل میں سنسنی دوڑ گئی۔ اوپر چھت پر عریشہ زریان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ دھیرے دھیرے مسکرا رہی تھی۔ تم اب بھی آتے ہو جب سب کہتے ہیں کہ یہ سب خطرناک ہے، وہ بولی۔ زریان نے اس کی انگلیوں کو نرمی سے چھوا۔ خطرہ وہ ہوتا ہے جو تمہیں نقصان دے۔ میں تمہیں خود سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تبھی مریم بیگم نے آواز دی، عریشہ؟ آواز اتنی بلند نہیں تھی، لیکن چھت پر جیسے ہر چیز ٹھہر گئی۔ زریان نے فوراً ہاتھ چھوڑا اور ایک لمحے میں دھند کی طرح غائب ہو گیا۔ عریشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ نیچے پہنچی تو مریم بیگم سامنے کھڑی تھی۔ کہاں تھی؟ چھت پر، بس تھوڑی ہوا لینے گئی تھی۔ مریم بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خاموشی نے ایک لمحے کو سب کچھ ساکت کر دیا۔ ہوا لینے کے لیے روز رات کو جانا ضروری ہے؟ اور یہ دروازہ کھلا کیوں چھوڑا تھا؟ عریشہ نظریں چرا گئی۔ غلطی ہو گئی شاید، میں بس کچھ پریشان تھی۔ ماں نے کچھ نہ کہا، صرف ہلکے قدموں سے واپس کمرے کی طرف چل دیں، مگر ان کے دل میں ایک خدشہ جاگ اٹھا تھا، کچھ ایسا جو لفظوں میں نہیں ڈھل سکتا، لیکن واضح تھا، جیسے وہ محسوس کر رہی ہوں کہ عریشہ ان سے کچھ چھپا رہی ہے، جیسے کوئی پردہ درمیان میں آ چکا ہے۔ عریشہ اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا، اور زریان کی غیر موجودگی میں وہ پہلی بار خوف زدہ تھی۔ ماں کی آواز، زریان کے اچانک غائب ہونے کا منظر، اور اس جھوٹ کا بوجھ، سب کچھ مل کر اس پر ایک بھاری سناٹا ڈال رہے تھے۔ کمرے کی دیوار پر سایہ لرز رہا تھا، جیسے کوئی ابھی بھی موجود ہو، مگر وہ صرف اس کی سوچ تھی، شاید۔ اس نے کنگن کو دیکھا جو معمول کے برعکس آج ہلکی سی سنہری روشنی میں چمک رہا تھا، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو کہ وہ تنہا نہیں۔ لیکن اس رات پہلی بار عریشہ کو لگا کہ اس کی دنیا میں ایک دراڑ پڑ گئی ہے۔ محبت اور سچائی کے درمیان وہ کہیں پھنس گئی تھی، اور اس دراڑ سے ایک ماں کا شک جنم لے چکا تھا۔ رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادلوں کی تہ چاندنی کو چھپائے ہوئی تھی، اور ہوا میں وہی پرانی مہک پھیلی ہوئی تھی جس سے عریشہ اب مانوس ہو چکی تھی۔ اس مہک میں کوئی دنیاوی خوشبو نہ تھی، بلکہ ایک ایسی فضا تھی جو صرف زریان کی موجودگی سے جنم لیتی تھی، نرم، گہری اور نشہ آور۔ چھت پر پہنچ کر عریشہ نے دائیں طرف نظر دوڑائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک ستون کے سائے میں کھڑا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں کچھ مختلف تھا۔ زریان کی آنکھیں اکثر پرسکون ہوا کرتی تھیں، مگر آج ان میں ایک عجیب سی کشمکش جھلک رہی تھی۔ عریشہ نے قدم تیز کیے اور اس کے قریب جا کر رک گئی۔ کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ زریان نے سانس لیا، جیسے کوئی بھاری فیصلہ کرنے والا ہو۔ تمہیں جاننا چاہیے عریشہ، یہ جو کچھ ہمارے درمیان ہے یہ عام نہیں۔ تم انسان ہو، میں اس دنیا سے ہوں جہاں جذبے کی قیمت ہوتی ہے، اور قیمت اکثر خون سے ادا کی جاتی ہے۔ عریشہ کے چہرے پر ہلکی سی الجھن چھا گئی۔ محبت کی قیمت کیوں ہونی چاہیے؟ زریان نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ بادلوں کے پیچھے چاند دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ یہ دنیا ہمیں قبول نہیں کرے گی۔ انسانوں نے صدیوں سے ہماری حقیقت کو جھٹلایا ہے، اور جب بھی کوئی انسانی دل ہماری طرف مائل ہوا، یا تو وہ پاگل ہوا یا جلا دیا گیا۔ عریشہ خاموش رہی۔ اس کے دل میں ایک الجھن ضرور تھی، مگر ڈر نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زریان سے جڑنا، اسے اپنانا ایک عام فیصلے جیسا نہیں، یہ ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جس کی کوئی واپسی نہ تھی۔ پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ دل کے جس حصے میں زریان بسا تھا، وہاں اب کسی اور کا گزر ممکن نہیں تھا۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کہ میں یہ سب چھوڑ دوں، انکار کر دوں اپنی سچائی سے؟ زریان کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ اس نے عریشہ کے قریب آ کر آہستہ سے اس کی تھوڑی تھامی۔ میں چاہتا ہوں تم یہ سب سمجھو، تاکہ جب وقت آئے تو تم ٹوٹو نہیں۔ میں تمہیں اپنی حصار میں لینا چاہتا ہوں، لیکن یہ حصار تمہیں ہر اس شے سے دور کر دے گا جو تمہیں اب تک عزیز تھی۔ تمہاری ماں، تمہارا گھر، تمہارا عکس، سب کچھ بدل جائے گا۔ عریشہ نے کچھ لمحے خاموشی میں گزارے، پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ زریان کی طرف بڑھایا۔ پکڑ لو، اگر تم سچ میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر یہ آدھے الفاظ کافی نہیں،
مجھے تمہارا پورا ساتھ چاہیے، اور میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں تمہاری دنیا کا سامنا کر سکوں۔ زریان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اسی لمحے آسمان کی رنگت بدلنے لگی، بادل ایک طرف ہٹنے لگے، چاند کی روشنی جیسے کسی طلسم کی طرح زمین پر برسنے لگی، ہوا کا بہاؤ تیز ہوا جیسے قدرت بھی اس لمحے کی گواہ بننے کو بےتاب ہو۔ عریشہ کے ہاتھ میں موجود سونے کا کنگن روشنی بکھیرنے لگا اور زریان کی شال زمین سے ہٹ کر ہوا میں تیرنے لگی۔ اب تم میرے دائرے میں ہو عریشہ۔ اس کی آواز میں ایسی گونج تھی جیسے کئی صدیوں کا وزن اس میں شامل ہو۔ یہ کوئی نظم، کوئی فسانہ نہیں، یہ عہد ہے، اور اس عہد کے بعد تم واپس نہیں پلٹ سکو گی۔ یہ الفاظ سننے میں شاعری لگ سکتے تھے، مگر ان میں جو توانائی، جو تقدیر کی طاقت چھپی تھی، وہ ناقابل انکار تھی۔ عریشہ نے آنکھیں بند کی جیسے اپنے وجود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر رہی ہو۔ اس لمحے میں نہ انسانوں کا خوف تھا، نہ دنیا کی پرواہ، صرف وہ زریان اور وہ نادیدہ رشتہ جس نے ان دونوں کو باندھ دیا تھا۔ جب عریشہ نے آنکھیں کھولی تو زریان کے چہرے پر سکون تھا۔ اب تم میری ہو، میری دنیا میں، میری تقدیر میں، میرے دائرے میں، چاہے کوئی ہمیں مانے یا نہ مانے۔ تمہاری روح پر میری مہر لگ چکی ہے۔ عریشہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو پھر ہم وہ ہیں جو اپنی دنیا خود بنائیں گے۔ زریان نے اس کی پیشانی کو چھوا اور لمحے بھر کے لیے وقت جیسے تھم گیا، سب کچھ ساکت، خاموش اور مقدس ہو گیا۔ اور تب ان کے پیچھے چھت کی دیوار کے پار کوئی سایہ حرکت میں آیا۔ شاید کوئی تھا جو یہ سب دیکھ رہا تھا، یا شاید رات خود گواہ بننے آئی تھی اس رشتے کی جو اب محض دل کا نہیں رہا تھا بلکہ تقدیر کا حصہ بن چکا تھا۔ عریشہ کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں کیا طوفان لانے والا ہے، لیکن اس لمحے میں اس کے لیے صرف ایک حقیقت تھی، زریان، اور یہ حقیقت کسی خواب یا فسانے سے زیادہ زندہ تھی۔ محلے کے چھوٹے چھوٹے راستے ہمیشہ سے باتوں کے بھنور میں گم رہتے تھے۔ کسی کے گھر میں نئی شادی ہو، کسی کے ہاں طلاق، یا کسی بچی کا دوپٹہ ذرا سا سرک جائے، زبانوں کو کام مل جاتا۔ عریشہ کے معاملے میں بھی یہی ہوا۔ پہلے صرف سرگوشیاں تھیں، پھر چہمے گوئیاں، اور اب کھلے عام الزامات۔ بات یوں بڑھی کہ ایک دن پڑوسن بشیرہ خالہ، جو ہمیشہ اپنی جھوٹی سچائیاں بیچتی تھی، مریم بیگم کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ باجی، برا نہ منانا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کو آپ کی بچی چھت پر کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک سایہ تھا۔ وہ سایہ پھر دیوار پھلانگ کر غائب ہو گیا۔ آپ کچھ کریں، یہ معمولی بات نہیں۔ مریم بیگم کا رنگ اڑ گیا، ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، بشیرہ خالہ نے اور آگ بھڑکائی۔ ساری گلی میں بات پھیل گئی ہے، لوگ کہتے ہیں بچی پر سایہ ہے، کسی جن یا آسیب کا قبضہ ہے۔ آپ کو فوراً کسی پہنچے ہوئے پیر کے پاس لے جانا چاہیے۔ شام کو جب عریشہ گھر لوٹی تو ماں کا چہرہ سخت تھا، آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں چھپے ہوئے تھے۔ عریشہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر مریم بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تیار ہو جاؤ، ہم پیر عبدالغفور کے پاس جا رہے ہیں۔ عریشہ کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ امی، میں بیمار نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ بیمار وہی ہوتا ہے جسے مرض کا علم نہ ہو، مریم بیگم نے سرد لہجے میں کہا، اور عریشہ کو کھینچ کر کمرے میں لے گئیں۔ پیر عبدالغفور کا حجرہ محلے کے کنارے پر واقع تھا۔ سیاہ پردے، چمکتی آنکھیں، بخور کی تیز خوشبو اور گھنگروں کی مدھم آوازیں فضا میں پھیلی ہوئی تھیں۔ حجرے میں داخل ہوتے ہی عریشہ کو ایک سرد مہری کا احساس ہوا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہو۔ پیر نے آنکھیں بند کیں، کچھ وظائف پڑھے اور پھر عریشہ پر پھونک ماری۔ عریشہ کی پلکیں جھپکی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پیر نے غصے میں ورد دہرانا شروع کیا، پانی پر کچھ دم کیا اور عریشہ کے سر پر ڈالا، لیکن نہ وہ چیخی نہ کانپی، بس خاموشی سے بیٹھی رہی، آنکھیں آسمان کی طرف۔ تب پیر نے اپنا عمل روک دیا، اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے مریم بیگم کی طرف دیکھا اور گہری آواز میں کہا، اس پر ایک جن عاشق ہو چکا ہے۔ مریم بیگم کا دل دہل گیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ زمین پر بیٹھ گئیں۔ کیا کوئی حل ہے؟ حل ہے، پیر نے کہا۔ اگر فوراً اس کی شادی کر دی جائے تو جن چھوڑ دے گا، لیکن اگر دیر کی تو یہ لڑکی نہ انسانوں کی رہے گی نہ جنات کی۔ عریشہ کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کے وجود پر پہلا وار کسی اجنبی نے نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں نے کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محض محبت نہیں تھی، ایک تقدیر تھی۔ زریان کا وجود، اس کا لمس، اس کی باتیں کوئی سایہ نہیں تھی، وہ حقیقت تھا، اور اب اسے اسی حقیقت سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ گھر واپسی پر مریم بیگم خاموش تھی، مگر اندر ہی اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ انہوں نے محلے کی چند عورتوں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ جلدی سے کوئی رشتہ تلاش کیا جائے۔
کچھ دنوں میں 2-3 جگہ بات بھی چل پڑی۔ عریشہ ہر بار خاموش رہی، مگر رات کو وہ زریان کو پکارتی، اس کے سامنے روتی، اس سے سوال کرتی، زریان یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تم نے کہا تھا میں تمہارے دائرے میں آ چکی ہوں، تو اب یہ سب مجھ سے کیوں چھینا جا رہا ہے؟ زریان کی آنکھیں افسردہ تھیں، اس نے صرف اتنا کہا، میں تمہیں لے جاؤں گا عریشہ، وقت آنے دو۔ اسی رات جب محلے کی مسجد میں اذان سے پہلے مائک پر اعلان ہوا تو ہر گھر کے کان کھڑے ہو گئے۔ محلے کی ایک لڑکی پر آسیب ہے، ماں باپ محتاط رہیں، پردہ کریں، فتنہ نہ پھیلنے دیں۔ یہ محض ایک اعلان نہیں تھا، یہ فتویٰ تھا، ایک فیصلہ، ایک مہر، ایک زنجیر۔ اب عریشہ کی محبت، اس کی خواہش، اس کی مرضی سب سے کٹ چکی تھی۔ ایک اور دنیا سے آیا رشتہ اب اس دنیا کے دروازے پر کھڑا تھا اور دستک دے رہا تھا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ عریشہ کا کیا ہوگا، سوال یہ تھا کہ کون اس دروازے کو کھولے گا، محبت یا معاشرہ۔ گھر اب پہلے جیسا نہ رہا تھا، ہر دروازہ، ہر کھڑکی، ہر سانس جیسے کسی نظر بندی کا حصہ بن چکی تھی۔ مریم بیگم نے عریشہ کے کمرے کی کھڑکی پر جاری لگوا دی تھی، چھت کی سیڑھی پر بڑا سا تالا ڈال دیا اور باہر سے آہنی گریل لگوا دی۔ یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہے، وہ بار بار کہتی، مگر ان کے الفاظ میں بھلائی کم اور خوف زیادہ ہوتا۔ ان کا چہرہ زرد، آنکھیں بھجی ہوئیں اور ماتھا مستقل شکنوں سے بوجھل تھا۔ عریشہ خاموش تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ اس کی راتیں بے خواب ہو چکی تھیں، دل جیسے کسی دیوار سے سر ٹکرا رہا ہو۔ وہ زریان کی مہک کو محسوس کرتی، اس کی آہٹ کو سننے کی کوشش کرتی، لیکن اب کچھ نہیں آتا تھا، جیسے وہ دنیا ہی ختم ہو گئی ہو جہاں وہ لمحے لمحے جیتی تھی۔ رات کو جب وہ آنکھیں بند کرتی، تبھی آنکھوں کے پیچھے ایک منظر روشن ہو جاتا، زریان زخمی حالت میں دھند میں ڈوبا ہوا، اور آنکھوں میں وہی التجا جو شاید کوئی فانی انسان برداشت نہ کر سکتا۔ وہ ہمیں جدا کر دیں گے عریشہ، اس کی آواز شکستہ تھی، جیسے روح فریاد کر رہی ہو۔ نہیں، عریشہ چیخ پڑی اور پسینے میں بھیگی حالت میں بستر سے اٹھ بیٹھی، سانسیں تیز، دل دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ دے گا۔ مریم بیگم دوڑی آئیں، گھبرا کر پانی کا گلاس تھمایا۔ کیا ہوا؟ ڈر گئی ہو؟ عریشہ نے سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور لکھا تھا۔ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا، پرندے چیخ رہے تھے جیسے فضا میں بھی بے چینی ہو۔ مریم بیگم نے ناشتہ رکھا اور کہا، کل رات بھی تم نے کچھ عجیب شور مچایا، میں سوچ رہی ہوں دوبارہ پیر صاحب کے پاس لے جاؤں، شاید کچھ اور عمل کرنا پڑے۔ عریشہ نے چمچ ہاتھ میں پکڑا مگر ہاتھ رک گیا۔ اس نے نظریں ماں سے ملائیں۔ امی، اگر میں ایک بات کہوں آپ سے تو کیا آپ سنیں گی؟ غصہ تو نہیں کریں گی؟ ماں نے چونک کر دیکھا۔ ایسی بات ہے تو پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ مجھے ڈر تھا آپ یقین نہیں کریں گی، مگر اب خاموش رہنا جرم لگتا ہے۔ مریم بیگم نے چہرہ سخت کر لیا، جیسے دل میں آنے والے طوفان کا پہلے سے اندازہ ہو۔ بولو، عریشہ نے گہری سانس لی اور بولی، زریان ایک جنزاد ہے لیکن وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اسے دل سے چاہتی ہوں۔ چند لمحے پورے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مریم بیگم کی آواز جیسے کانٹوں پر چل رہی ہو۔ جی ہاں، عریشہ نے ہمت باندھ کر کہا، وہ انسان نہیں لیکن ان سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے۔ آپ سب کچھ سمجھنے سے پہلے خوفزدہ ہو گئیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ دیکھیں میں کسی آسیب یا مرض کا شکار نہیں، میں صرف ایک اور دنیا سے جڑے سچے تعلق کو نبھا رہی ہوں۔ مریم بیگم کے ہاتھوں سے چائے کا کپ گر گیا، چائے فرش پر بکھر گئی جیسے کسی راز نے دھماکہ کر دیا ہو۔ استغفر اللہ، یہ کیا بکواس ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ایک جن سے محبت؟ امی، محبت شکل یا نسل کی محتاج نہیں، یہ تم نہیں کہہ رہی، وہ تمہیں بلوا رہا ہے، تمہاری زبان اس کے قبضے میں ہے۔ عریشہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ میری زبان ہے، میرا دل ہے، میرا فیصلہ ہے۔ مریم بیگم کے آنسو نکل پڑے۔ تم میری بیٹی ہو یا کسی اور کی؟ یہ سب خواب ہے تمہارے، جھوٹے فریب ہیں۔ وہ تمہیں لے جائے گا، ختم کر دے گا۔ عریشہ نے ماں کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر مریم بیگم نے ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئیں، دروازہ زور سے بند کیا۔ پیچھے عریشہ اکیلی رہ گئی، مگر اس کے اندر پہلی بار عجیب سا سکون تھا، سچ کا سکون۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل ہلکا تھا۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے زریان کو پکارا، دل سے، خاموشی سے، اور کچھ لمحے بعد کمرے کی دیوار پر سائے نے حرکت کی۔ زریان آ چکا تھا۔ تم نے بول دیا؟ عریشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ زریان آہستہ سے مسکرایا۔
تو اب جنگ شروع ہو چکی ہے میری رانی۔ اب خاموشی جرم تھی اور عریشہ ایک مجرم نہیں، ایک بغاوت تھی۔ کمرے کی خاموشی اس رات کچھ اور ہی تھی۔ مریم بیگم عریشہ سے بولے بغیر سو چکی تھی، مگر ان کی نیند ہموار نہ تھی۔ کروٹیں بدلتی تھیں جیسے اندر کوئی بے چینی پل رہی ہو۔ عریشہ نے کمرے کی لائٹ بجھائی مگر اس کی آنکھیں بند نہ ہو سکیں۔ دل میں ایک طوفان تھا اور ہاتھ میں ایک خط، پھٹے پرانے کاغذ پر سادہ لفظوں سے بھرا ہوا۔ اس میں عریشہ نے کچھ نہیں چھپایا تھا، ہر جذبہ، ہر درد، ہر چاہت لکھ دی تھی۔ وہ الفاظ جنہیں وہ زبان پر نہ لا سکی اس خط نے بیان کر دیا تھا۔ زریان، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ میں نے بہت لڑا خود سے، دنیا سے، امی سے، مگر اب انکار ممکن نہیں۔ تم صرف ایک خواب نہیں ہو، تم میرے وجود کا وہ حصہ ہو جسے میں خود سے جدا نہیں کر سکتی۔ تم میرے اندر ہو اور باہر بھی۔ میں کل رات چھت پر وہی رکھ دوں گی جو لفظ بن کر میرے دل سے نکلا ہے۔ اگر تم آئے تو جان لوں گی کہ تم نے مجھے چنا ہے۔ عریشہ۔ اسے پتا تھا زریان کسی عام طریقے سے نہیں آتا، نہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نہ صدا دیتا ہے، بس آ جاتا ہے جیسے ہوا کا کوئی راز۔ اس نے آہستگی سے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ چھت پر پہنچ کر اس نے خط کو آہستگی سے ایک پرانی اینٹ کے نیچے رکھا جہاں اکثر وہ دونوں ملا کرتے تھے۔ پھر وہ وہیں کچھ دیر کھڑی رہی اور نیچے آ گئی۔ کچھ لمحے گزرے، دل میں بے چینی بڑھتی رہی اور پھر جیسے وقت کا پہیہ ایک لمحے کو رک گیا۔ کھڑکی کے پاس ایک ہلکی سی مہک پھیلنے لگی، وہی مہک جس میں زریان کی موجودگی گھلی ہوتی تھی۔ عریشہ نے کھڑکی سے جھانکا، بادلوں کے درمیان چاند کی کرن پھٹتی دکھائی دی اور چھت پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ زریان آ گیا تھا۔ عریشہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچی۔ رات کی ہوا میں جیسے مدھم سی موسیقی تھی اور آسمان صاف ہو چکا تھا۔ زریان اینٹ کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں خط تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک روشنی تھی اور چہرے پر سکون، جیسے صدیوں کی پیاس بجھ چکی ہو۔ تم نے مجھے چن لیا عریشہ، اس نے آہستگی سے کہا۔ عریشہ خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ جو کسی مقدس راز کو چھپائے ہوئے ہو۔ میں ہمیشہ تمہیں چاہوں گا، زریان نے کہا، ہر حالت میں، ہر وقت میں۔ تم دنیا کے کسی بھی کنارے پر چلی جاؤ، میری محبت تمہیں چھوئے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ یہ جملے سن کر عریشہ کا دل بھر آیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ زریان نے اس کی پیشانی پر اپنی انگلیاں رکھی اور نرمی سے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کی گرفت میں آ گیا ہو۔ ہوا رک گئی، چاندنی کی روشنی گہری ہو گئی اور ارد گرد کا منظر دھندلا سا لگنے لگا۔ یہ کوئی عام لمس نہیں تھا، یہ ایک اقرار تھا، ایک وصال تھا اور ایک چیلنج بھی۔ عریشہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے جسم میں ایک لرزش سی دوڑ گئی مگر دل بے حد پرسکون ہو گیا، جیسے اس نے وہ سب پا لیا ہو جس کی وہ برسوں سے متلاشی تھی۔ اس بوسے میں کوئی شہوت نہ تھی، صرف روح کی گہرائی تھی۔ وہ لمس، وہ خاموش وعدہ، سب کچھ کسی دعا کی طرح لگ رہا تھا۔ زریان پیچھے ہٹا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ صرف رومانس نہیں عریشہ، یہ تمہاری بغاوت ہے، اس دنیا سے جو تم پر زبردستی فیصلے تھوپتی ہے۔ تم نے خود کو چنا ہے اور یہ پہلا قدم ہے اس زندگی کا جو اب صرف تمہاری اور میری ہے۔ عریشہ نے کچھ نہیں کہا، بس اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ان دونوں کے سائے چاندنی میں ایک ہو گئے۔ نیچے گھر میں مریم بیگم کروٹ بدل رہی تھی۔ ان کے خواب میں ایک چیخ گونج رہی تھی، شاید دل کی کوئی خبر ان تک پہنچ گئی تھی، شاید ماں کی چھٹی حس نے کچھ محسوس کر لیا تھا۔ مگر اس رات چھت پر عریشہ پہلی بار محبت کے لمس سے آشنا ہوئی تھی۔ وہ لمحہ نہ صرف اس کی زندگی کا آغاز تھا بلکہ اس بغاوت کا اعلان بھی جو اب صرف جذبہ نہ رہا تھا، ایک جنگ بن چکی تھی۔ وہ رات باقی تمام راتوں سے مختلف تھی۔ ہوا میں کچھ گھنا، کچھ غیر مانوس تیر رہا تھا، جیسے وقت کی لکیر مڑنے والی ہو یا کسی پرانے دروازے کی کنڈی ہلنے والی ہو۔ عریشہ کے دل میں عجیب سی سنسنی تھی۔ زریان نے اسے رات کے تیسرے پہر چھت پر بلایا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا تھا، آج میں تمہیں اپنا اصل دکھاؤں گا، وہ دنیا جو تم نے صرف کہانیوں میں سنی ہے۔ عریشہ رات کے سناٹے میں دبے پاؤں چھت پر پہنچی۔ چاند آسمان کے بیچوں بیچ ایستادہ تھا اور اس کے گرد ایک نیلا ہالا چمک رہا تھا جو عام چاندنی سے کہیں زیادہ روشن، گہرا اور پراسرار تھا۔ زریان اس روشنی کے عین نیچے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ارد گرد کی فضا میں ہلکی ہلکی گونج تھی، جیسے کوئی نادیدہ ساز بج رہا ہو۔ عریشہ اس کے پاس پہنچی تو زریان نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ تیار ہو؟ عریشہ نے ایک لمحے کو رک کر سوچا مگر پھر سر ہلا دیا۔ ہاں۔ زریان نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک جھٹکے میں سب کچھ بدل گیا، جیسے زمین کھسک گئی ہو، جیسے ستارے نیچے آ گئے ہوں۔ فضا بدل گئی، روشنی کی نوعیت بدل گئی اور ہوا میں مہک کا انداز بدل گیا۔
ہر رنگ چمکدار، ہر آواز واضح اور ہر احساس تیز تر ہو گیا۔ عریشہ کی آنکھوں کے سامنے ایک نیا جہان کھل چکا تھا۔ یہ زریان کی دنیا تھی۔ آسمان کا رنگ نیلا نہیں بلکہ شوخ ارغوانی تھا، جیسے کسی خواب کا پردہ ہو۔ درخت جن کے پتے شیشے کی طرح چمک رہے تھے، کسی انجانی دھن پر جھوم رہے تھے۔ پانی جو ندیوں میں نہیں بلکہ فضا میں تیرتا تھا، روشنی کے قطروں کی مانند تھا۔ فضا میں چھوٹے چھوٹے اجسام پرواز کر رہے تھے، کبھی پرندوں جیسے، کبھی روشنی کی لہروں جیسے، اور کبھی فقط سایوں کی شکل میں۔ عریشہ دم بخود تھی۔ اس نے کہا، یہ سب میرا ہے؟ زریان کی آنکھوں میں روشنی اتر آئی۔ نہیں، اب تمہارا بھی ہے، مگر قیمت ادا کرنی ہوگی۔ کیسی قیمت؟ تمہیں اپنے وجود کی کچھ پرتیں چھوڑنی ہوں گی۔ تمہارا عکس، تمہاری آواز کی بازگشت، اور وہ حصے جو صرف انسانوں سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہاں ہر شے خالص ہے، ملاوٹ برداشت نہیں کرتی۔ عریشہ نے نظریں گھما کر اس دنیا کو دیکھا۔ وہ خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ اس نئی حقیقت میں جیسے اس کی روح کی گمشدہ گہرائی پر ہو رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے رقص کر رہے تھے، اور ہر رقص کے ساتھ ایک نئی دھن جنم لے رہی تھی۔ میں تیار ہوں۔ زریان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یاد رکھو، ایک بار اس سرحد کو پار کیا تو واپس مڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تم ایک نئی فطرت کی مالک بن جاؤ گی۔ وقت تم پر اثر نہیں کرے گا، تمہاری دھڑکنیں بدل جائیں گی، اور انسان تمہیں اپنا نہیں سمجھیں گے۔ تبھی تو میں یہاں ہوں زریان۔ جو دنیا مجھے سمجھ نہ سکے، اس کے اصول میرے لیے کیوں اہم ہوں؟ زریان نے آنکھیں بند کی اور ایک قدیم زبان میں کچھ الفاظ دہرائے۔ اس کے قدموں کے نیچے ایک دائرہ بنا جس میں ہلکی روشنی ابھرنے لگی۔ عریشہ کا وجود اس دائرے میں جیسے تحلیل ہونے لگا۔ اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں، لیکن اس کا دل پہلے سے زیادہ ہلکا ہو چکا تھا۔ تبھی اس نے ایک آواز سنی، اپنی ماں کی۔ نہ وہ چیخ رہی تھی، نہ پکار رہی تھی، بس سرگوشی کر رہی تھی۔ واپس آ جاؤ میری بچی۔ عریشہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر اس نے زریان کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس نے جان لیا تھا کہ محبت فقط قربت کا نام نہیں، یہ وہ راہ ہے جس میں انسان کبھی مکمل سلامت نہیں رہتا۔ کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے وجود کا ایک حصہ، اپنی پہچان یا اپنے خواب۔ جب دائرہ مکمل ہو گیا اور روشنی بجھ گئی تو عریشہ کے پیروں تلے کی زمین اب وہ نہ رہی جو پہلے تھی۔ اب وہ اس دنیا کا حصہ نہیں تھی، نہ اس دنیا کی قید اس پر اثر انداز ہو سکتی تھی۔ زریان نے کہا، اب تم صرف میری نہیں، میرے جہان کی بھی ہو، اور یہ جہان تمہیں دیکھتے ہی سانس لیتا ہے۔ عریشہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا جو صرف اس کے لیے چمک رہا تھا۔ یہ فقط دو جہانوں کا سنگم نہیں تھا، بلکہ دو حقیقتوں، دو تقدیروں اور دو محبتوں کا ملاپ تھا، ایک فانی، ایک غیر فانی۔ اور اب عریشہ اس سرحد کو پار کر چکی تھی جہاں واپسی محض ایک خیال رہ جاتی ہے۔ زریان کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا، لیکن سب سے بڑی تبدیلی ابھی باقی تھی۔ زریان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عریشہ کا اس دنیا سے مکمل جڑنا اس کے انسان ہونے کی چند بنیادی شناختوں کو چھوڑنے پر منحصر ہے۔ ان میں سب سے اہم اس کا نام اور اس کا عکس۔ نام جو ماں کی آغوش سے ملا تھا، جو ہر بار آواز دینے پر اس کی روح کو جھنجھوڑ دیتا تھا، جو شناخت تھا، تعلق تھا، پہچان تھا، اور عکس جو اس کی ذات کا مظہر تھا، آئینے میں جھلکتا ہوا وہ وجود جسے اس نے برسوں دیکھا، سنوارا، قبول کیا۔ اس جب زریان اسے اپنے جہان کے ایک مقام پر لے گیا جہاں وقت کے قاعدے معطل تھے، وہاں نہ دن تھا نہ رات، زمین چاندنی سے بنی تھی اور آسمان کسی شفاف دھند میں لپٹا ہوا۔ درمیان میں ایک پرانا سا آئینہ کھڑا تھا، مٹی سے بنا، مگر اس میں دنیا کی ہر شکل، ہر سایہ موجود تھا۔ زریان نے آہستگی سے کہا، یہ وہ مقام ہے جہاں تم آخری بار وہ ہوگی جو تم اب تک رہی ہو۔ اس کے بعد تمہارا وجود ہمارے اصولوں کا حصہ بنے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں 2 قربانیاں دینی ہوں گی۔ عریشہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اپنا نام چھوڑنا ہوگا اور آئینے میں اپنا عکس۔ تمہارا نام تمہیں اس دنیا سے جوڑتا ہے، تمہاری پہچان، تمہارا ماضی، تمہارے رشتے، سب اس نام کے گرد گھومتے ہیں، اور عکس وہ تمہاری انسانی فطرت کا مظہر ہے، یہ تمہاری محدودیت ہے۔ اگر تم یہ رکھو گی تو تم کبھی ہماری مکمل نہیں بن سکو گی۔ عریشہ کے اندر ایک لہر سی اٹھی، دل میں خوف تو تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے وہ پہلے ہی جانتی ہو کہ ایک دن اسے خود کو چھوڑنا ہوگا، مگر اب یہ دن واقعی آ چکا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، سامنے عریشہ تھی، وہی چہرہ جو ماں کو اپنی بیٹی میں دکھائی دیتا تھا، وہی آنکھیں جن میں دریافت کے لیے خواب سجے تھے، وہی ہونٹ جو سچائی بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اب یہ سب کچھ فقط چند لمحوں کا مہمان تھا۔
کیا یہ ضروری ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، جیسے دل میں بچا آخری سوال باہر آ نکلا ہو۔ زریان نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم چاہو تو پلٹ سکتی ہو، یہ دروازہ بھی بند نہیں ہوا، لیکن اگر تم نے ایک بار یہ آئینہ توڑ دیا تو واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ عریشہ کی نظریں آئینے میں اپنے عکس پر جم گئیں۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی، ذہن میں بچپن کے جھروکے آئے، ماں کی گود، ابا کی مسکراہٹ، اسکول کی گھنٹی، چھت پر بیٹھ کر خواب بنتی عریشہ۔ ہر لمحہ، ہر یاد، ہر احساس سب آنکھوں کے پردے پر دوڑ گیا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ میں تیار ہوں، وہ بولی اور آنکھیں کھولیں۔ زریان نے دونوں ہاتھ آگے کیے۔ تمہارا نیا نام کیا ہوگا؟ عریشہ خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، نام کی مجھے اب ضرورت نہیں، اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو میری شناخت تم ہو۔ یہ سن کر زریان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، جیسے اس نے واقعی اسے قبول کر لیا ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا۔ زریان نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے آئینے کی سطح کو چھوا اور ایک روشنی اس کی انگلیوں سے نکل کر آئینے میں اتر گئی۔ عریشہ نے دونوں ہاتھوں سے آئینے کو تھاما اور ایک جھٹکے سے اسے توڑ دیا۔ آئینہ ٹوٹتے ہی ایک دھماکے کی آواز ہوئی، ہوا گونجی اور اس کے ساتھ ہی ہر شے جیسے تھم گئی۔ روشنی بکھر گئی اور آئینے کا عکس تحلیل ہو گیا۔ زمین کے نیچے ہلکی سی جنبش ہوئی، جیسے خود وقت نے یہ لمحہ یاد رکھنے کے لیے اپنی نبض تیز کی ہو۔ جب ہر چیز معمول پر آئی تو عریشہ کے چہرے پر سکون پھیل چکا تھا۔ وہ آئینے کے بغیر بھی مکمل تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب نہ سوال تھے نہ ہچکچاہٹ۔ وہ اب ایک نئی مخلوق تھی، نہ مکمل انسان نہ مکمل جن، بلکہ ایک ایسی حقیقت جو دونوں جہانوں کی سرحد پر کھڑی تھی۔ زریان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب تم صرف میری نہیں ہو، تم خود بھی کچھ اور بن چکی ہو۔ یہ تمہاری اپنی طاقت ہے، اپنی پہچان، ایسی جو نہ کبھی ختم ہوگی نہ کسی فتوے سے مٹائی جا سکے گی۔ عریشہ نے پہلی بار اس جہان کی طرف قدم بڑھایا جہاں وقت سرکتا نہیں بہتا ہے، جہاں آوازیں مہک بن جاتی ہیں اور لمس دعا بن کر جلد سے گزر جاتا ہے۔ یہ قربانی تھی، مگر اس میں شکست کا کوئی رنگ نہ تھا۔ یہ ایک جیت تھی، ذات کی، محبت کی اور اس آزادی کی جو صرف اس کو ملتی ہے جو ہر رشتہ، ہر شناخت، ہر عکس کو پیچھے چھوڑنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ رات کے آخری پہر جب ہر گھر کی کھڑکی بجھ چکی تھی، محلے کی گلیوں میں ایمبولنس کی آواز پھٹ پڑی، چراغوں کے سائل رسنے لگے۔ مریم بیگم کو اچانک سینے میں درد اٹھا تھا اور وہ ہوش کھو بیٹھی تھی۔ پڑوسیوں کی مدد سے انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ عریشہ کو اطلاع دی گئی، مگر وہ زریان کے ساتھ اس جہان میں تھی جہاں وقت انسانی حساب سے نہیں چلتا۔ جب اسے معلوم ہوا تو وہ پل بھر میں واپس آئی۔ جسم تو ابھی زمین پر تھا، مگر دل وہیں کہیں خوابوں اور دھند کے کنارے اٹکا ہوا تھا۔ ہسپتال کی روشنی سفید تھی، بے رحم، دیواروں پر لٹکے پوسٹر، نرسوں کی ہلکی دوڑ اور مریم بیگم کا بے سدھ جسم۔ یہ سب کچھ جیسے کسی اور فلم کا منظر ہو جس میں وہ صرف تماشائی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا، خوف اور تناؤ کا اثر ہے۔ ان کا دل کمزور تھا، مگر جو حالیہ جھٹکے انہوں نے برداشت کیے وہ معمولی نہیں۔ انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ عریشہ کچھ دیر ان کے پیٹ کے پاس خاموش بیٹھی رہی۔ ان کی انگلیاں پکڑیں، وہی ہاتھ جنہوں نے اسے بچپن میں سہارا دیا تھا، اب بے جان پڑے تھے۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک لمحے کو دل میں خواہش ہوئی کہ وقت پلٹ جائے، سب کچھ پرانا ہو جائے، مگر دل جانتا تھا کچھ بھی اب ویسا نہیں رہا۔ اسی رات جب وہ ہسپتال سے واپس آئی، خود کو کمرے میں بند کر لیا، نہ کھانے کا ہوش نہ نیند کی فکر۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ ایک بار پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پرانی عادت، پرانی جگہ، لیکن نئی حقیقت۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں اٹھائیں، سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا عکس غائب تھا۔ آئینہ صاف تھا، روشن، مگر اس میں عریشہ کا کوئی وجود نہیں جھلک رہا تھا۔ اس کے چہرے کی کوئی لکیر، کوئی سایہ، کچھ بھی نہیں، جیسے وہ اب اس جہان کے آئینے کے قابل ہی نہ رہی ہو۔ سانس رکنے لگا، دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی شناخت گنوا چکی ہے۔ وہ پیچھے ہٹی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بغیر کسی قابو کے۔ وہ خود سے پوچھنے لگی، میں کون ہوں؟ دروازہ بند تھا، کھڑکی بند، مگر اچانک کمرے میں زریان کی مہک پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے نمودار ہوا، جیسے اس کے آنسوؤں کی خوشبو نے اسے بلا لیا ہو۔ زریان نے اس کے قریب آ کر زمین پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے اس کا چہرہ تھاما۔ تم وہ ہو جسے دنیا نے کبھی مکمل تسلیم نہیں کیا، جو ہمیشہ یا تو اچھی بیٹی بننے میں الجھی رہی یا ایک عورت کے تقاضوں میں، جو اپنی حقیقت سے ڈرتی رہی۔ لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ دیکھا ہے، جانا ہے اور اپنایا ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی شرطی شناخت کے۔ عریشہ نے آنکھیں بند کر لیں اور سر اس کے کندھے سے لگا دیا۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا زریان،
اپنا نام، اپنا عکس، اپنی ماں کی خوشی، کیا یہی محبت ہے؟ زریان نے آہستگی سے کہا، نہیں، یہ سچائی ہے، اور سچائی ہمیشہ قیمتی ہوتی ہے۔ محبت تب تک آسان لگتی ہے جب تک وہ خوابوں میں ہو، جیسے ہی وہ حقیقت بنتی ہے وہ قیمت مانگتی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وقت ساکت ہو گیا۔ عریشہ جان چکی تھی کہ وہ اب ایک حد پار کر چکی ہے۔ وہ اب ان عورتوں میں سے نہیں رہی جو کسی آئینے میں خود کو دیکھ کر پہچانتی ہیں۔ اب اس کی پہچان زریان کی دنیا، اس کی اپنی ہمت اور اس قربانی میں تھی جو اس نے دے دی تھی۔ صبح کے وقت جب وہ ہسپتال واپس گئی، مریم بیگم آنکھیں کھول چکی تھی۔ کمزوری کے عالم میں وہ خاموش تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ عریشہ نے ان کا ہاتھ تھاما، جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ امی، میں وہ نہیں رہی جو آپ کی بیٹی تھی، لیکن میں وہ ہوں جس نے خود کو پا لیا ہے۔ مریم بیگم نے آنکھیں بند کر لیں، نہ کچھ کہا نہ کچھ پوچھا۔ اب الفاظ کمزور تھے۔ محبت کی قیمت کبھی خوشی نہیں مانگتی، وہ سچائی مانگتی ہے، اور عریشہ نے سچ بول دیا تھا، خود سے بھی، اپنی ماں سے بھی، اور اس ساتھ سے بھی جس نے اسے آئینے کے بغیر مکمل تسلیم کیا تھا۔ وہ اب عکس کے بغیر زندہ تھی، مگر پہلے سے زیادہ صاف، زیادہ خالص اور مکمل۔ محلے کی گلیوں میں شور تھا، عورتیں دروازوں سے جھانک رہی تھیں، مرد ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے باہر نکل آئے تھے۔ مسجد کے مائک سے اعلان ہوا تھا، یہ لڑکی جنات کے نرغے میں ہے، اس پر آسیب ہے، محلے کو فتنہ لاحق ہے۔ مولوی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ جاری کر دیا۔ محلے کے بزرگ جو کبھی مریم بیگم کے شانے سے شانہ ملا کر چلتے تھے، اب نظریں چرا رہے تھے۔ مریم بیگم کمزور سی کرسی پر بیٹھی تھی، چہرے پر بے بسی کی پرچھائیاں۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ آگ اب صرف عریشہ تک محدود نہیں رہے گی، یہ پورے خاندان کو جلا سکتی ہے۔ اور تب بھیڑ کے بیچ میں سے ایک بلند قامت وجیح نوجوان نمودار ہوا۔ اس کے لباس، چال اور آنکھوں میں ایسی جاذبیت تھی کہ شور لمحوں میں تھم گیا۔ وہ زریان تھا، انسانوں کی شکل میں، مگر ہر قدم پر اپنی اصل گواہی دیتا ہوا۔ یہ میری بیوی ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ کوئی آسیب نہیں، کوئی فتنہ نہیں، یہ رشتہ تمہاری عدالت سے نہیں، دو روحوں کی رضا سے بندھا ہے۔ لوگ ساکت ہو گئے۔ عریشہ سامنے آئی، اس نے زریان کا ہاتھ تھاما۔ میں نے اپنی مرضی سے اسے چنا ہے، نہ اس نے مجھے مجبور کیا نہ بہکایا، یہ میری چاہت ہے اور میری پہچان۔ خاموشی نے فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اسی لمحے محبت نے خوف کو شکست دی۔ زریان کی آنکھوں میں فخر تھا اور عریشہ کی گرفت میں عزم۔ وہ دو جہان کے فاصلے کو ختم کر چکے تھے، اب صرف قبولیت باقی تھی۔ وہ اب اس دنیا کا حصہ نہیں رہے تھے جہاں نام، ذات اور رسموں کی زنجیریں سانس کو بوجھ بناتی تھی۔ عریشہ اور زریان اس نئی فضا میں جا بسے تھے جہاں دن کی روشنی ساز بجاتی اور رات کی تاریکی میں خاموشی نغمہ بن جاتی۔ یہاں درخت باتیں کرتے تھے، پرندے خواب سناتے تھے، اور ہوا ہر لمس کو گواہی دیتی تھی۔ عریشہ کی آنکھوں میں اب کوئی سوال باقی نہ رہا تھا۔ وہ آئینے سے محروم ہو چکی تھی، مگر زریان کی نظروں میں اس کا عکس ہمیشہ زندہ رہتا تھا، وہی عکس جسے کسی دنیاوی شبیہ کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی ہنسی اب فطرت کا حصہ بن چکی تھی، اور زریان کا لمس اس کے وجود میں ایک ہم آہنگی گھول چکا تھا جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ زریان نے اسے گود میں اٹھایا اور اس فضا کی طرف بڑھا جہاں زمین پر بادل بچھے تھے۔ وہاں سب کچھ مہک رہا تھا، پھول، روشنی، لمحے، اور ان کے درمیان محبت۔ اس نے عریشہ کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا اور کہا، تم وہ ہو جس کے لیے میں نے دو جہان قربان کیے۔ عریشہ نے آنکھیں بند کر کے وہ لمحہ محسوس کیا جیسے کائنات کا دل دھڑک رہا ہو۔ کوئی گواہی نہ مانگی گئی، کوئی ثبوت نہ دیا گیا، صرف احساس کی موجودگی کافی تھی۔ اب وہ رشتے میں تھے، ایک ایسے بندھن میں جو نہ مولوی کی مہر مانگتا تھا نہ عدالت کی مہر کی تصدیق۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جس نے دو دنیاؤں کو مٹا کر اپنا الگ وجود پیدا کر لیا تھا۔ محبت جنات کی تھی، مگر جذبہ انسانوں سے زیادہ خالص تھا۔ نہ لالچ، نہ انا، نہ خوف، بس قبولیت مکمل اور اٹل۔ یہ محبت کسی افسانے کی کہانی نہ تھی، یہ ان لوگوں کا انجام تھا جنہوں نے سچائی کو چنا، چاہے اس کے لیے دو جہان جھٹلا دینے پڑیں۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔